بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فخر دو جہاں، محبوب رب کائنات، آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیا تھی؟ کیا مہر نبوت حضور کے جسم پر پیدائشی تھی؟ اگر نہیں تو پیدائش کے کتنے عرصے بعد مہر نبوت ظاہر ہوئی؟ یہ مہر کیسے اور کس نے حضور اقدس کے جسم پر لگائی؟ مہر نبوت کا ذکر گزشتہ آسمانی کتابوں میں کیوں تھا؟ نبی کریم کی وفات کے بعد یہ مہر غائب کیوں ہو گئی؟ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات صحیح الاسناد احادیث مبارکہ سے دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضیلتیں، نعمتیں اور خصائص عطا فرمائے، بے شک وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئے۔ آپ کو دنیا میں ادا ہونے والے اوصاف میں سے ایک اہم صفت مہر نبوت ہے، جو کہ آقا کی منفرد شان اور خاتم النبیین ہونے کی دلیل تھی۔ یہ جان لیا جائے کہ مہر نبوت کیا ہے، وہ کیسی اور کہاں تھی۔ اس بارے میں متفقہ علیہ حدیث مبارکہ کی تمام کتب میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں بہت بیمار پڑ گیا تو میری خالہ جان مجھے حضور اقدس کی خدمت میں لے گئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا بھانجا سخت بیمار ہے۔ یہ سن کر نبی پاک نے میرے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ نبی کریم وضو فرمانے لگے تو میں آپ کے وضو سے بچا پانی پیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بغور اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو کہ کبوتری کے انڈے جیسی تھی۔ ناظرین گرامی، مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں اس مہر کو حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ وفات کے وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ ناظرین گرامی، یہ مہر مبارک آئی کہاں سے؟ اس بارے میں حضور نبی کریم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی رات میں نے 3 اشخاص دیکھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سفید ریشم کپڑا تھا، اور اس نے وہ کھولا، اس میں سے مہر نکالی۔ اس کی چمک دھمک سے دیکھنے والوں کی آنکھیں جھنجھلا گئیں۔ سراہی کے پانی سے اسے 7 مرتبہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دی اور ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیا اور پھر انہیں میرے سپرد کر دیا۔ امام نسائی، امام احمد بن حنبل بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو رات کو مقام جعرانہ سے نکلتے دیکھا تو ان کی کمر مبارک خالص سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ امام مسلم، امام حجر اسقلانی فتح الباری میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا، ان کے ساتھ روٹی یا گوشت کھایا اور پھر ان کے پیچھے گھوما اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، جو بائیں کندھے کے اوپر مٹھی کی طرح ابھری ہوئی، جس پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح نکالے نشان تھے۔ اسی طرح امام ترمذی، امام بہقی اور طبقات ابن سعد نے روایت ہے کہ شیر خدا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ امام مہدی دلائل النبوہ پر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پوش کشادہ تھی اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ امام مسلم نے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کندھے کے درمیان ان کے جسم کی مشابہ کبوتری کے انڈے کی جتنی مہر نبوت دیکھی، یعنی اس کا رنگ بھی باقی اعضائے جسم کی طرح تھا۔ دوستو، صحابہ کرام نے مہر نبوت کی شکل و حیثیت مختلف تشبیہات سے بیان فرمائی ہے۔ کسی نے اس کے مسوں کے دل کی طرح کہا، کسی نے کہا
وہ کبوتری کے انڈے کی طرح گول تھی، اور کسی نے کہا کہ مہر نبوت ابھرے ہوئے گوشت کا ٹکڑا تھی۔ بے شک ہر صحابی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں اس کی حیثیت بیان فرمائی۔ چنانچہ حضور کی گردن کے نیچے دو کندھوں کے درمیان ایک پارا گوشت تھا جس پر کچھ تل تھے۔ کبوتری کے انڈے یا مسحری کی گھنٹی کے برابر پارا گوشت نہایت چمکیلا اور نورانیت والا تھا۔ یہ جگہ نہایت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ حضرت قاضی امام مالک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں، نبی کریم نے ایک دفعہ سواری پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں نے اپنے چہرے کو مہر نبوت کے قریب کیا تو اس کی بے پناہ میٹھی خوشبو مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ کو ایک پادری نے یہ بتا رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور یہی مہر نبوت دیکھنے کے بعد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ بے شک اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ایک منفرد نشان نبوت اور نشان ختم نبوت عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اسی لیے اس بات کو قرآن و حدیث میں بھی واضح بیان کیا گیا ہے کہ حضور کے بعد جو بھی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے آنے والی تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں حضور کی مہر نبوت کو آخری نبی کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے مشک اور موتیوں سے بھرے برتن بند کر کے مہر کر دیا جاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے اندر اجزائے نبوت کو جمع فرمایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی۔ اس مہر کی برکت ہے کہ آپ کے دشمن کو آپ پر قابو نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ مہر کردہ شے محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی نشانی تھی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔